السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسز۔ دوستو، پاکستان کے وزیر دفاع اس وقت روس کے دورے پر ہیں۔ ان کے دورے کو لے کر پاکستان اور روس میں مختلف ویپنز، خاص طور پر MI-35 کے حوالے سے مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے علاوہ آپ کو مختلف بین الاقوامی خبروں سے آگاہ کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ویئرز، پاک آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ کی روس میں منعقد ہونے والی مشترکہ ایکسرسائزز میں شمولیت اور پاکستان کے وزیر دفاع کے حالیہ دورہ روس کے حوالے سے جہاں روس اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، وہاں مختلف دفاعی ماہرین اس بات کا بھی اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاک روس حالیہ قربت مستقبل قریب میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے لیے خاصی اہم ہے، اور اس پیش رفت کو کچھ لوگ نئے ہتھیاروں کی پاکستان کو ممکنہ فراہمی پر بھی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پاکستان کے اسپیشل سروسز گروپ کی روس میں منعقد ہونے والی ایکسرسائز پر بات کر لیتے ہیں۔ 21 سے 26 سپتمبر کو ہونے والی اس کثیر ملکی فوجی مشقوں میں پاکستان، روس، چین اور ایران کے علاوہ آرمینیا، میانمار اور بیلاروس کے فوجی دستوں نے شرکت کی۔ اس ایکسرسائز میں 80,000 سولجرز نے شرکت کی، جس میں زیادہ تر رشیا سے تھے۔ ان مشقوں میں 250 ٹینک، 500 آرمرڈ پرسنل کیریئرز اور 200 آرٹلری پیسز کے علاوہ روسی نیوی نے بھی شرکت کی۔ ان ایکسرسائزز کا بنیادی مقصد میدان جنگ میں کنٹرول اینڈ کمانڈ کے ساتھ ساتھ دفاعی حربے تھا۔ ان مشقوں میں ٹینک اور آرٹلری سے لائیو فائر ایکسرسائز، پیرا ٹروپرز ڈراپ اور ایمفیبیس لینڈنگ کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک اور ڈرون وار فیئرز بھی شامل تھے۔ نیول ڈرلز بلیک سی اور کیسپین سی میں منعقد کی گئیں۔ یاد رہے کہ ان ایکسرسائزز میں ہندوستان نے پاکستان اور چین کی شرکت کو لے کر شمولیت سے انکار کر دیا تھا۔ ویئرز، پاکستان کے وزیر دفاع کے دورے کو لے کر کچھ تجزیہ کاروں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان روس سے مزید 20 MI-35 ہیلی کاپٹرز اور پینسر ایئر ڈیفنس سسٹم لے رہا ہے۔ تاہم ہمارے انالیسس کے مطابق پاکستان روس سے مزید 20 نہیں بلکہ ٹوٹل 20 MI-35 ہیلی کاپٹرز لینے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس حوالے سے 4 پہلے ہی پاک آرمی ایوییشن کو ڈیلیور ہو چکے ہیں اور 5 مزید آن آرڈر ہیں۔ ان سب کو ملا کر پاکستان اپنے MI-35 ہیلی کاپٹر کے فلیٹ کو 20 تک لے جانا چاہتا ہے، اور قوی امکان یہی ہے کہ نئے ہیلی کاپٹرز MI-35P ویریئنٹ کے ہوں گے۔ یاد رہے کہ MI-35P اور اس ایکسرسائز کے حوالے سے ہماری طرف سے آپ کو چند ہفتے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ مزید برآں پاکستان روس سے AK-103 رائفل کے حوالے سے معاملات طے کر رہا ہے، جس کو پاکستان اپنی فوج میں انڈکٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کو PK-21 کے نام سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت لوکلی مینوفیکچر کیا جائے گا۔ اگر آپ پاکستان کی رائفل ریپلیسمنٹ ٹرائلز اور سلیکشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویورز، انڈیا کے آڈیٹر اینڈ کنٹرولر جنرل یعنی CAG کا کہنا ہے کہ رفال فائٹر جیٹ بنانے والی کمپنی ڈسالٹ نے انڈیا کے ساتھ دفاعی سودے کے تحت جن آف سیٹ ذمہ داریوں کو نبھانے کی بات کی تھی انہیں پورا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اب تک انڈیا کو کسی اعلیٰ سطحی تکنیک کی پیشکش کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ انڈیا کی آف سیٹ پالیسی کے تحت دفاعی سامان بنانے والی غیر ملکی کمپنیوں کو انڈیا کی کل خرید کا کم سے کم 30% انڈیا میں ہی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ CAG کی طرف سے بدھ کو پارلیمان میں اس بارے میں ایک رپورٹ پیش کی گئی، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فرانس کی دفاعی کمپنی نے اب تک اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ CAG نے اپنے بیان میں کہا کہ رفال بیچنے والی غیر ملکی کمپنیوں نے مرکزی سپلائی کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے کئی آف سیٹ وعدے تو کیے، لیکن بعد میں وہ انہیں پورا کرنے کے بارے میں سنجیدہ نظر نہیں آئے۔ CAG نے مزید کہا کہ اس سے غیر ملکی کمپنیوں کی طرف سے انڈین صنعتوں کو ٹیکنالوجی منتقل کرنے کا ایک بھی کیس نہیں ملا۔ کانگریس نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مودی حکومت پر ایک بار پھر تنقید کی ہے۔ کانگریس کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا ہے کہ میڈ ان انڈیا نہیں بلکہ یہ تو میک ان فرانس ہو گیا۔ سرجیوالا نے ٹویٹ کیا کہ سب سے بڑے دفاعی سودے کی کرونالوجی یعنی کب کیا ہوا کا سامنے آنا جاری ہے۔ CAG کی نئی رپورٹ میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ رفال کے آف سیٹ میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر یعنی تکنیکی صلاحیت کی منتقلی کی بات کو طاق پر رکھ دیا گیا ہے۔ پہلے میک ان انڈیا میک ان فرانس ہو گیا ہے، اب ٹیک ٹرانسفر کو کنارے کر دیا گیا ہے، اور مودی جی کہیں گے کہ سب چنگا سی۔
اسی طرح سے سابق وزیر خزانہ اور کانگریس رہنما پی چدمبرم نے بھی حکومت پر تنقید کی ہے۔ ویئر سی اے جی نے رفال کی ڈیل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مثال کے طور پر 36 میڈیم ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ MMRCA سے متعلق آف سیٹ معاہدے میں رفال بنانے والی کمپنی ڈسالٹ ایویشن اور MBDA نے ابتدا یعنی سپتمبر 2015 میں یہ منصوبہ پیش کیا تھا کہ وہ 30% آف سیٹ وعدوں کو پورا کرنے کے لیے DRDO یعنی انڈیا کے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کو اپنی اعلیٰ سطحی تکنیک دیں گے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ CAG نے اپنے تازہ بیان میں اس دعوے کو بھی شامل کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ DRDO ہلکے جنگی جہازوں کے لیے ملک میں تیار کردہ انجن کاویری بنانے کے لیے اس تکنیک کی مدد لینا چاہتا تھا، مگر غیر ملکی کمپنیوں نے آج تک تکنیک کی منتقلی کی تصدیق نہیں کی۔ آف سیٹ کا مطلب ہے کہ سودے کی ایک مقررہ رقم کی ادائیگی اور اس میں کسی بھی طرح کی ایڈجسٹمنٹ انڈیا میں ہی کی جائے گی۔ اس طرح کا آف سیٹ 300 کروڑ سے زیادہ کی تمام درآمدات پر لاگو ہوتا ہے۔ انڈیا کی آف سیٹ پالیسی کے تحت غیر ملکی دفاعی سامان بنانے والی کمپنیوں کو کل خرید کا کم سے کم 30% انڈیا میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ غیر ملکی کمپنیاں انڈیا میں پرزوں کی خریداری، تحقیق اور ترقیاتی مراکز قائم کر کے یہ رقم خرچ کر سکتی ہیں۔ غیر ملکی کمپنیاں اس آف سیٹ کو براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی FDI انڈین کمپنی کو مفت ٹیکنالوجی کی منتقلی کر کے یا پھر انڈیا میں بنی اشیاء کو خرید کر پورا کر سکتی ہے۔ CAG نے اپنے بیان میں کہا کہ حالانکہ یہ کمپنیاں اپنے آف سیٹ وعدوں کو نبھانے میں ناکام رہیں، لیکن انڈین حکومت کے پاس انہیں سزا دینے کا بھی کوئی مؤثر طریقہ نہیں۔ CAG کا مزید کہنا تھا کہ اگر فروخت کرنے والی کمپنی کی طرف سے آف سیٹ وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا، خاص طور پر جب خریداری کے بنیادی کانٹریکٹ کی مدت ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے میں اس کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے۔ CAG نے کہا کہ آف سیٹ پالیسی سے مثبت نتائج حاصل نہیں ہو رہے ہیں اور اس لیے انڈین وزارت دفاع کو اس پالیسی اور اس کے نفاذ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس کا حل نکالنے پر توجہ دینی چاہیے۔ سن 2010 میں UPA کی حکومت نے رفال جنگی جیٹ خریدنے کے عمل کو شروع کیا تھا۔ 2012 سے 2015 تک انڈیا اور فرانس کے درمیان بات چیت چلتی رہی۔ اسی دوران 2014 میں UPA کی جگہ مودی سرکار نے اقتدار سنبھالا اور سپتمبر 2016 میں رفال معاہدے پر دستخط کیے۔ 36 رفال خریدنے کی ڈیل ہوئی جس کی قیمت تقریباً 59,000 کروڑ روپے بتائی گئی۔ اس ڈیل پر کانگریس پارٹی نے سوال اٹھائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ UPA کی حکومت کے دوران ایک رفال جیٹ کی قیمت تقریباً 600 کروڑ روپے طے پائی تھی، مگر مودی سرکار نے ایک رفال 1570 کروڑ روپے میں خریدا، یعنی قریب 3 گنا زیادہ۔ اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ ویئرس جاپان اور انڈین نیوی نے مشترکہ ایکسرسائز جیمیکس کا آغاز 26 سپتمبر کو شمالی بحیرہ عرب میں کیا۔ جاپان میری ٹائم بائی لیٹرل ایکسرسائز یعنی جیمیکس کے سلسلے کی یہ چوتھی ایکسرسائز ہے۔ ماہرین حالیہ مشترکہ بحری مشقوں کو جاپان اور انڈیا کی طرف سے چائنا کے انڈو پیسیفک ریجن میں بڑھتے عسکری اثر و رسوخ کے تناظر میں خدشات کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مشقیں 26 سے 28 سپتمبر تک جاری رہیں گی۔ دوستو، چیک ریپبلک اسرائیل سے 4 اسپائڈر ایریل ڈیفنس بیٹریز لے رہا ہے۔ اسپائڈر ایک کوئک ریئیکشن لو ٹو ہائی سرفیس ایئر ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے جو خاص طور پر ایئر کرافٹس، ہیلی کاپٹرز اور UAVs کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سسٹم انڈیا کے پاس بھی موجود ہے، جس سے اس نے 27 فروری کو اپنے ہی ہیلی کاپٹرز کو بوکلاٹ میں نشانہ بنایا تھا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔